بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ اب آدم علیہ السلام کا ذکر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا۔ اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ نے اب مزید تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ تو ہم نے کہا اے آدم، یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ کون؟ یہ شیطان۔ تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یعنی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ دنیا جنت میں تو کوئی کام نہیں کرنا، کوئی مشقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ۔ بڑی ہی اہم ترین بات ہے، بڑی اہم ترین بات۔ جب ہم کسی مشقت میں پڑتے ہیں نا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ہمارے کسی گناہ کا سبب بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے عوض میں ہمیں اس آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں جو چوٹ لگتی ہے نا، گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، کہیں سے دکھ ملتا ہے، کہیں سے تکلیف ملتی ہے، اولاد کی نافرمانی ملتی ہے، شوہر کے ساتھ شوہر کی بدسلوکی ملتی ہے، گھر میں کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی دو ہی وجوہات ہیں، یا تو وہ میرے رب کی آزمائش ہے یا ہمارے کسی گناہ کا سبب ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی بھاری ہیں۔ آزمائش ہے تو ہم نہیں جانتے کہ وہ آزمائش کتنی کٹھن اور کتنی سخت ہوگی اور کتنی آگے تک جائے گی۔ اگر کسی گناہ گناہ کی سبب اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ مسلط کیا ہے تو ہم نہیں جانتے کہ اس کا بار کتنا بھاری ہے، کتنا بھاری وزن ہے اس کا۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم ہے، پلٹنا اللہ کی طرف لازم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مایوس ہو کر سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ بھئی ہم سے قرآن نہیں ہوتا۔ ہر پریشانی کے بعد سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ قرآن کو چھوڑتے ہیں۔ شاید کیا لگتا ہے کہ یہ قرآن ہی کی بدولت، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہمارے اوپر یہ مشقتیں اور مصیبتیں ہیں؟ کیا معلوم کہ اگر قرآن اگر نہ ہوتا تو یہ مشقتیں کتنی زیادہ ہوتی۔ اللہ نے اس قرآن کے عوض ہمارے لیے وہ مشقتیں کتنی کم کر دی۔ اے پروردگار، ہم چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں تجھ سے جڑنے کی، تیرے کلام کو سمجھنے کی۔ پروردگار، اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دینا، ہم سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دینا، ہمارے لیے قبر کا ساتھی بنا دینا۔ یا اللہ، ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، خود کو تھکا رہے ہیں پروردگار، ہم بے بس ہیں۔ جہاں ہم بے بس ہو جائیں تو ہمیں سنبھال لینا، تو ہمیں واپس لوٹا دینا، اس راہ میں واپس لے آنا، تو ہمیں اب بھٹکنے نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری۔ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے رہو گے اس میں۔ آدم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ہی ننگے رہو گے، یعنی جنت کی راحتوں میں تمہارے لیے بہترین کھانوں کا انتظام ہوگا جو تمہاری بھوک مٹانے کے لیے نہیں، لطف کے لیے ہوگا۔ یعنی جنت میں بھوک نہیں لگے گی ہمیں، جنت میں کسی کو بھوک نہیں لگے گی، بلکہ لطف اندوز ہونے کے لیے ہم لوگ کھائیں گے۔ جنت میں تمہارے لیے بہترین لباس لباس ہوں گے، وہاں کبھی ننگے نہ رہو گے، وہاں ہر طرح کا آرام ہوگا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، بھوک بھی نہیں لگے گی۔ اور جو کچھ ہم کھائیں گے پیئیں گے صرف انجوائمنٹ کے لیے کھائیں گے پیئیں گے، اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، انڈائجیشن بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔
फिर मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया, फवस्वस इलैहि शैतानु क़ाल या आदमु हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पर शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला। उसने कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का दरख्त ना बताऊं, और ऐसी बादशाहत जो पुरानी ना हो। यानी तुम क्या करो कि इस दरख्त को का फल खाओगे, तुम जन्नत से कभी नहीं निकाले जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। शैतान ने इंसान की कमजोरियों को पकड़ते हुए उसे तवील जिंदगी और तवील इक़्तिदार का झांसा दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें अब्दी और लाजवाल सल्तनत का दरख्त बताता हूँ। अब ये आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ये जो वसवसे होते हैं ना, ये शैतान की तरफ से होते हैं। हमारे दिलों में फौरन वसवसा आ जाता है कि फलां ने हमारे लिए ऐसा किया, ऐसा सोचा तो क्यों सोचा। जैसे ही वसवसे आए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, या अल्लाह तू हमें शैतान से महफूज रख। सईदा इब्ने उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बदन के बाज हिस्से को पकड़ कर फरमाया, तुम दुनिया में ऐसे रहो गोया तुम एक मुसाफिर या राहगीर हो, और अपना शुमार कब्र वालों में करो। मुजाहिद कहते हैं, इब्ने उमर ने मुझसे कहा, जब तुम सुबह करो तो शाम का यकीन मत रखो, और जब शाम करो तो सुबह का यकीन मत रखो, और बीमारी से कबल सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में, और मौत से कबल जिंदगी की हालत में कुछ कर लो। इसलिए कि अल्लाह ताला के बंदे, ए अल्लाह ताला के बंदे, तुम्हें नहीं मालूम कि कल तुम्हारा नाम क्या होगा। कल तुम्हारा अपना नाम होगा, या कल तुम मैयत बन जाओगे। हम तो इतनी लंबी प्लानिंग्स करके बैठे हुए हैं, इतनी लंबी लंबी प्लानिंग्स है हमारी तो, हमें तो फिक्र ही नहीं। हम कहते हैं अभी बच्चे छोटे हैं, अभी छोड़ दें, अभी थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ा टाइम है हमारे पास, हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे। कहाँ से ये लिख कर लाए हैं, कहाँ से ये सोच रखा है कि वो नेक्स्ट ईयर हमारी जिंदगी का होगा या नहीं होगा। यकीन जानिए कि मैंने और आपने खुद के साथ तो जुल्म किया ही किया, लेकिन हमने अपनी आने वाली नस्लों और अपनी औलादों के साथ भी जुल्म कर दिया। हमने अपनी औलादों की भी परवरिश ना की। हम कैसे वालिदैन हैं। हमने अपनी औलादों को क्यों ना तैयार किया अपने रब के लिए। हमने उनको दुनिया के रहमो करम के लिए, दुनिया के अंदर जीने के लिए छोड़ दिया। हमने अपनी औलाद को अपने रब के लिए खालिस ना किया। सईदना अली बिन अबू तालिब फरमाते हैं, मैं तुम्हारे बारे में दो चीजों से डरता हूँ, लंबी उम्मीदें और ख्वाहिशात की पैरवी। बेशक लंबी उम्मीदों से आखिरत भूल जाती है, और ख्वाहिशात की पैरवी इत्बाए हक से रोकती है। बेशक दुनिया मुंह मोड़ कर चल पड़ी है, और आखिरत सामने से आ रही है। उनमें से हर एक की औलाद यानी हिस्सा है। ये बस तुम आखिरत वाले बनो, इसलिए कि आज के दिन अमल है, कोई हिसाब किताब नहीं। और कल को तुम्हें हिसाब देना है। फिर कोई अमल नहीं किया जा सकेगा, फिर तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं होगा अमल करने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मजीद अगली आयत के अंदर कि एक एक और हदीस छोटी सी बस मैं बयान करना जरूर चाहूंगी यहाँ पर, कि अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, जब तू सुबह करे तो अपने दिल में शाम का ख्याल ना ला, और शाम करे तो सुबह का तसव्वुर ना कर कि जिंदगी ऐसी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की मिसाल ये है कि उसके इर्द गिर्द 99 मोती हैं, अगर उन सब से महफूज रहता है तो वो बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। 99 मोते हैं, ठीक है, मोती नहीं, मोते हैं, 99 मोते हैं। अगर उन सब से महफूज रहता है तो वो बुढ़ापे का शिकार होता है। और एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि एक चकोर खत खींचा, चकोर यानी कि उन्होंने स्क्वायर बनाया, और उसके दरमियान में एक खत खींचा, फिर खत के बराबर में बहुत से खतूत खींचे, बहुत सी लाइंस लगाई,
اور ایک خط باہر کی طرف کھینچا، پھر فرمایا، یعنی ایک لائن باہر کی طرف اس چکور میں سے باہر نکالی، اس اسکوئر میں سے، کیا تم جانتی ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ درمیانی خط انسان ہے، اور یہ چکور خط اس کی موت ہے، جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ خطوط ہے جو اسے یہ خطوط جو اس کے ارد گرد ہے، یہ مصائب ہیں جو اسے نوچتے گھسیٹتے ہیں۔ اگر ایک سے بچ جائے تو دوسرا اپنا عمل کرتا ہے، اور بیرونی خط عمل ہے۔ کیا ہے؟ عمل ہے۔ دیکھیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک چکور بنایا اس طرح سے، اس کے درمیان میں سے ایک خط ایسے درمیان میں کھینچا، اور پھر اس کے ارد گرد بے تحاشا خطوط، یعنی یہ چاروں طرف سے موت نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور یہ ساری کے ساری ہر طرف سے مصیبتیں ہیں جو ساری زندگی ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ساری زندگی۔ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ آج مصیبت ہے، کل کا دن آسان ہوگا، یعنی ساری زندگی مصیبت کی نوعیت بدلے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، آزمائش کی نوعیت بدلے گی، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ زندگی ہے ہماری، پتہ نہیں ہم کون سی امیدوں میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید اگلی آیت میں کیا فرمایا، پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا، فغوا، بھٹک گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ابلیس کے حکم کی اطاعت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر لی تھی، یعنی صرف ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی، صرف ایک۔ اگر کسی نبی سے کوئی ہوئی غلطی تو وہ ایک ہی زندگی میں غلطی ہوئی، صرف ایک غلطی۔ ہم تو سارا دن ساری رات اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں، ہم نے تو اپنی اولادوں کو بھی نافرمان بنا دیا ہے۔ ہم کہاں راہ فرار حاصل کریں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ پھر رب کائنات نے فرمایا اگلی آیت میں، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے راہ راست کی طرف، یعنی توبہ اور استغفار کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو ندامت اور توبہ کے بعد اسی مقام پر فائز کر دیا گیا جس پر وہ پہلے تھے، لیکن ان کو آنا زمین پر ہی تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا، ایسے ہی ہونا تھا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا، نہ ہی وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ آپ ایک بات صرف سوچئے اس بات کو، ہم کی کون سی ایسی امید اللہ نے ہمیں کہیں پر ایک ایسی امید دلائی ہو کہ تم اس قرآن کو چھوڑ دو یا میری پیروی کو چھوڑ دو، عمل کو چھوڑ دو، میرے ذکر کو چھوڑ دو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی؟ کہیں ایک امید اللہ نے دلائی ہو تو ہم اس امید پر قائم ہوں۔ ہم جس امید پر قائم ہیں وہ شیطان نے امیدیں دلا رکھی ہیں ہمیں، ہم اس شیطان کے حوصلوں میں، ہم ہر وقت اس کے حوصلوں میں، ہم اس ایک ایسی ایسی خواہشوں میں زندگی گزار رہے ہیں جو شیطان نے ہمیں خواب دکھا رکھے ہیں۔ میرے رب نے تو واضح کہہ دیا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے۔
زندگی کا ہر کام تنگ کر دیں گے، زندگی کا ہر لمحہ تنگ کر دیں گے۔ جب میرا رب زمین کھینچنے پر آئے پیروں کے قدموں کے نیچے سے، تو کون ہے جو ہمارے لیے زمین کی وسعتیں عطا کرے؟ کون ہے جو ہماری زمین کو ہمارے لیے زمین کو کھول دے؟ دیکھیے، جنت بہت بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ جنت سے مراد، جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جنت، کوئی خاص وہ باغ کا، کوئی جنت کا کوئی خاص حصہ متعین کیا تھا ان کے لیے، یا وہ کیا تھا، ہم نہیں جانتے اس بارے میں۔ اور نہ ہم اس بحث میں پڑھ کر ہم ان چیزوں کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا علم عطا کیا، اللہ بہتر جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ اور ممکن ہے کہ وہ اسی جنت میں ہوئے ہوں جو جس جنت میں ہم سب جائیں گے، اس کو دکھا دینے کے بعد تاکہ ہم سب اس کی جستجو کریں جس کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور ممکن ہے کہ وہ ایک الگ حصہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہو خاص طور پر۔ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے گمان کے حساب سے اس کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اللہ نوز بیٹر، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس پریشانی میں نہ مبتلا ہوں کہ وہ کون سے حصے میں تھے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا مکین بنائے جو اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، جس کے لیے اس نے ایمان والوں کو وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے سورہ رعد کے اندر کہ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ قالا، وہ کہے گا، رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ وہ ساری زندگی یہ بات اپنی دادا سے، اپنی والدہ سے یہ سنتی رہی، ساری زندگی اس بات، ان کو اتنا اس قدر اس بات کا خوف تھا کہ روز قیامت ہم اندھے نہ اٹھائے جائیں۔ ہمیں اس چیز کا خوف ہی نہیں، یقین جانیے ہمیں خوف ہی نہیں اندھا اندھا ہونے کا کہ ہم روز قیامت اندھے نہ اٹھائے جائیں گے۔ قالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ آج پھر مجھے اس بات کا جواب دیجئے، قرآن کی آیتوں کو بھلا دینا کیا ہے؟ ہم سارا دن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سارا دن چلو جی قرآن اٹھایا، مصحف اٹھایا، تلاوت کرے، چلو جی اجر و ثواب ملا ملا ملا۔ پتہ ہی نہیں عمل کیا کرنا تھا، پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کہا تھا، پتہ ہی نہیں خود کو کس طرح ڈھالنا تھا، پتہ ہی نہیں ہم نے کیا، کس طرح خود کو اس سانچے میں ڈھال کر خود کو اس طرح سے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا۔ تو کیا ہم اللہ کی آیتوں کو بھلائے بیٹھے نہیں ہیں؟ آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیجئے، کیا جس کو پتہ ہی نہیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، تو اس کو قرآن کی آیتوں کا کیا علم؟ تو ہم کس کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب کسی بھی قوم کی طرف نازل کی تو ہمیشہ اس قوم کی زبان میں نازل کی تاکہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ اللہ نے اس لیے تھوڑی دی کہ چلو جی بیٹھو پڑھو تلاوتیں کرو، چلو جی مجلس سے بناؤ، بیٹھ کے قرآن خوانیاں کراؤ، اور بیٹھ کے قرآن خوانیاں کر کے ایک پارہ ایک نے پڑھ لیا، ایک پارہ فلاں نے پڑھ لیا، ایک پارہ فلاں نے پڑھ لیا۔ اس لیے تو اللہ نے کسی بھی قوم پر کوئی کتاب نہیں نازل کی۔ آپ بتائیے، آپ کی سمجھ بوجھ میں کوئی ایسا ہے؟ آپ نے کبھی ایسا سنا، پڑھا کہیں، قرآن میں پڑھا یا کسی کتاب میں پڑھا؟ قرآن تو اللہ نے عمل کے لیے بھیجا، پر ہم نے تو بس اپنی تجوید کو، اپنی سر کو بہتر بنانے کی کوششوں میں لگے کہ کس کی آواز خوبصورت ہے، کس نے پیارا پڑھا، کس نے اچھا پڑھا، کس نے بہترین کر کے انداز میں پڑھا۔ ہم نے تو اس میں تدبر حاصل ہی نہ کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا۔ کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آج ان کا کچھ بھی باقی، کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔